ان کا تعلق مزاج سے نہیں ہے، عقیدے سے ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ناروں کا تعلق مزاج سے ہے، عقیدے سے ہے۔ اس لیے میں نعرہ لگواؤں گا، ذوق سے جواب دیں، لیکن میں سب کا نیاز مند ہوں۔ یہ ہمارے بلاک ہیں، ہمارے محلے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ہمارے اپنے اسلامی بھائی ہیں، ہم سب کلمہ گو ہیں، لیکن یہ ایک محبت اور عقیدے کی بات ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتقادکم ینفعکم، تمہارا عقیدہ تمہیں نفع دیتا ہے، عقیدہ اور یقین ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے یہ فقیر سلیمانی الحمدللہ کربلا شریف، نجف اشرف، کاظمین شریف، بغداد مدین، پاکستان کے مختلف علاقے، بکھر، پڑیالہ، ہتھالہ، بٹ، شاہ عالم، کراچی میں الیاس قادری کے جلسے میں، یہ باتیں فخر کی نہیں ہیں، اللہ کے شکر سے عرض کر رہا ہوں۔ عرب عجم میں ہر قسم کا بندہ میں نے دیکھا، اور 90 میں جب غوث پاک کے میں مزار پاک کے سامنے بیٹھا تھا، یہ تمہیداً کچھ باتیں ہیں، مجھے احساس ہے، میں سمجھتا ہوں سب کچھ۔ تو مجھے وہ عربی کہنے لگے انتا خطیب پاکستان اقرا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو میں نے فی البدی حدیث پڑھی۔ وہ کہنے لگے آپ پاکستان کے مولانا صاحب ہو، لہیہ کامل سنت رسول، آپ کے چہرے پر سنت رسول ہے، کیونکہ بغداد شریف میں نے ایسے عالم بھی دیکھے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زیارت کی، ساتھ ابو یوسف کا مزار ہے جو ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ، امام باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں۔ تو جو امام ابو یوسف کی مسجد کے امام تھے، بہت ان کا نورانی چہرہ تھا۔ میں نے کہا یہ کوئی عربی ارباب آ گیا، تو میں نے اس سے پوچھا اجازہ انا قبل، میں اس مزار کو چوم لوں؟ وہ کہتا ہے چوم لوں۔ میں نے سمجھا یہ کوئی ارباب ہے، لیکن جب نماز شروع ہوئی تو وہ امامت کے لیے کھڑے ہو گئے، وہ تو بالکل کلین شیو تھے، لیکن میں اخلاقیات کے دائرے میں ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن میں نے اپنی نماز کو لوٹا دیا۔ اب وہ جو بغداد کا گابا خانہ تھا، وہ مجھے کہتے ہیں لوگ اکٹھے ہو کر عربی، کیونکہ وہاں جہاں بہت کم ہے مولوی، ایسے تو نہیں عراق پر تباہی آئی، تباہی وہاں ہوگی جب مسلمان دین سے دور ہوں گے۔ تو ارد گرد اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں اقرا حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے پڑھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیاتی زمان علی امتی یحبون خمسہ وینسون خمسہ، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، یحبون المال وینسون الحساب، یحبون الخلق وینسون الخالق، یحبون الذنوب وینسون التوبہ، یحبون القصور وینسون المقابر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ سبحان اللہ پڑھنے لگے۔ اس حدیث کا معنی یہ ہے، غیب دان نبی نے فرمایا خدا پڑھانے والا ہے، خدا دے پڑھامن تو صدقے، مصطفیٰ دے علم تو صدقے۔ تو پیارے محبوب میں یہ عربی گرامر میں صوفہ اور سا مستمل ہوتے ہیں۔ یہ عربی پڑھانے والے سمجھتے ہیں صوفہ دور کی بات ہے، سا قریب کی بات ہے،
غیب دان نبی نے فرمایا اس کائنات کو میں ایسے دیکھ رہا ہوں کفی میں ہی جیسے ہاتھ کی ہتھیلی ہو، تو اس لیے آپ نے سوفا نہیں فرمایا، فرمایا سیاتی زمان علی امتی، ان قریب میری امت پر زمانہ آنے والا ہے یحبون خمسہ وینسون خمسہ، لوگ 5 چیزوں سے محبت کریں گے، 5 چیزوں کو بھول جائیں گے، یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، دنیا سے پیار کریں گے آخرت کو بھول جائیں گے، یحبون المال وینسون الحساب، مال و دولت سے پیار کریں گے حساب کو بھول جائیں گے، یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے پیار کریں گے تو رب کو بھول جائیں گے۔ شادی کا کارڈ مضبوط ہے، یاد دلانا یہ دعوت نامہ ہے، میں ضرور جاؤں گا، اتنے نومبر کو شادی ہے، مخلوق سے پیار ہے اور 5 گانا آواز آ رہی ہے حی علی الصلاۃ، اور اللہ سے پیار نہیں ہے، ہم مسجد میں جانے کے لیے تیار نہیں۔ تو اللہ کے نبی نے سچ فرمایا یحبون الخلق وینسون الخالق، مخلوق سے پیار ہوگا رب کو بھول بیٹھیں گے، یحبون الذنوب وینسون التوبہ، گناہوں سے پیار ہوگا توبہ کو بھول بیٹھیں گے۔ آج ہمیں گناہوں سے محبت ہے، نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہے، وہ بے حیائی دیکھ رہا ہے، موت یاد نہیں ہے، گناہوں میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں، توبہ کی فرصت نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے سچ فرمایا یحبون الذنوب وینسون التوبہ، لوگ گناہوں سے پیار کریں گے توبہ کو بھول جائیں گے۔ پھر سچے نبی نے فرمایا یحبون القصور وینسون المقابر، مخلوق سے پیار کریں گے رب کو بھول جائیں گے، یحبون القصور وینسون المقابر، محلات اور تعمیرات میں لگے رہیں گے، نقشے بنائیں گے، وینسون المقابر، جو حقیقی ٹھکانہ قبر ہے قبرستان کو بھول جائیں گے۔ آج من و ان میرے نبی کا فرمان پورا ہو رہا ہے، وہ میری قدردانی کر رہے تھے، احترام کر رہے تھے، اگر وہاں میں نے خورد نوش کیا خدا کی قسم ہے کہ انہوں نے مجھ سے پیسے بھی نہیں لیے، تو گھاٹ گھاٹ کا پانی اس فقیر نے پیا ہے، 60 سال میری عمر ہے۔ ایک ایسے علاقہ میں بھی میں پہنچا جہاں میں نے وہ ایسے حوض سے پانی پیا کہ جہاں انسان بھی پی رہے تھے جانور بھی پی رہے تھے۔ ایسے علاقے میں بھی گئے سارا دن پانی نہیں تھا، جسے بوٹ کہتے ہیں یہ علاقہ جات جو پہاڑی ہے، اور شام کو وہاں پانی میسر آیا۔ اب میں نے اپنا سفر نامہ بیان نہیں کرنا، میں نے میلاد شریف پڑھنا ہے، تمہیداً میں نے یہ باتیں کی ہیں۔ لوگوں نے دین کو اپنا مزاج بنا لیا ہے، میں کھلی ڈھلی طبیعت کا بندہ ہوں، میں صلح جو ہوں، لیکن میں کھلی ڈھلی باتیں بھی کرتا ہوں، نعروں کو مزاج بنایا ہوا ہے۔ اب سریکی میں بتاتا ہوں، کوئی آدھے اللہ اکبر کہتے یا رسول اللہ نہ آکھی، کوئی آدھے یا علی آکھی، کوئی آدھے یا علی نہ آکھی، میں کو ہارٹ فیل نہ تھی بھئی، کوئی آدھے حق چار یار نہ آکھی، مدر اسمان تو کی بجلی ٹھا دی ہو گئی۔ یہ لوگوں کے مزاج ہے، میرا عقیدہ مزاج نہیں ہے، عقیدہ ہے جو قرآن ہے، جو فرمان مصطفیٰ ہے، جو فرمان مولا علی علیہ السلام ہے۔ لب پر علی علی ہو، زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی علی۔ اس لیے میں کھلی ڈھلی طبیعت کا بندہ ہوں، کبھی میں نے فتنہ بازی نہیں کی۔ کربلا شریف کے سائے میں بیٹھا ہوں، مجالس حسین کا احترام کرتا ہوں اور سنتا ہوں،
لیکن یہ دین مزاج نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ اکبر میرا ایمان ہے، یا رسول اللہ دا نعرہ میرے مذہب دی پہچان ہے۔ حق چار یار آدھا حق تر دے، یا علی آدھا میرا ہاں ٹھر دے۔ دوزخ وہ ہے من کنتوں کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہے۔ لب پر علی علی ہو، زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی علی۔ میں نے تو کھا کے کربلا و نجف لا کے رکھی ہوئی ہے، مر جاؤں میرے سینے پر رکھ دینا۔ اب بلا تمہید میں اپنی تقریر کرنے والا ہوں، لیکن ذوق کا نعرہ سنا دیں۔ یہ میرا مزاج نہیں ہے بھائی، یہ میرا عقیدہ ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ وحدہ لا شریک ہے نا۔ کوئی لوگ کہتے ہیں ہمیں صوفیوں کو، میلاد پڑھنے والوں کو، یہ صرف بدعتی ہے، بدعتی۔ جو 5 گانا نماز میں اللہ کو وحدہ پڑھتا ہے، جو اتحیات میں نبی کو عبدہ پڑھتا ہے، وہ کیسے بدعتی اور مشرک ہو سکتا ہے؟ توحید سب سے پہلے ہے۔ خواجہ فرید فرماتے ہیں، ہک کے ہک دی دم دم سک کے، ہک دے ہر جا وچ دیرے، کیا اچھے کیا جھک کے، ہک کو جیرا نو کر جانے، او کافر مشرک کے اللہ ہک کے۔ اور میرے مرشد مولا علی علیہ السلام نے رنگ دیا، کسی کو شہباز کلندر بنا دیا، کسی کو بو علی کلندر بنا دیا، کسی کو اویس کرنی بنا دیا، کسی کو کمیل بن زیاد بنا دیا، کسی کو غلام کمبر بنا دیا، کسی کو میسم تیمار شہید بنا دیا۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا علی علی۔ وہ بدبخت ہے جو ذکر علی سے چڑھتا ہے۔ میرے سچے نبی نے فرمایا، ذکر علی ذکری و ذکری ذکر اللہ و ذکر اللہ عبادہ۔ میرے بھائی علی کا ذکر مجھ محمد کا ذکر ہے، میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ذکر عبادت ہے۔ اور حضور نے فرمایا، قرآن کا دیکھنا عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت، علی کی محبت عبادت۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ منافق ہے جس کے دل میں بغض علی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، وہ مومن ہے جس کے دل میں حب اور عشق علی ہے۔ نعرہ حیدری، یا علی، جم جم کے یا علی، سوا لک نعرہ حیدری۔ اور نبی سونے کو کتنا پیار تھا مولا علی علیہ السلام سے۔ بہت سی احادیث ہیں، یہ تو میرا ظفر مجاہد اہل سنت 13 رجب کو مولا علی کی محفل رکھ لے تو میں فضائل علی بیان کروں، قیامت تو آ سکتی ہے، میرے امام علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے۔ بخاری شریف کی حدیث، جو بے عشق محمد و آل محمد پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو، بخاری نہیں آتی۔ میں اہل حدیث کو مانتا ہوں، ہر حدیث کو مانتا ہوں، میں اہل حدیث مانتا ہوں، کسی جاہل خبیث کو میں نہیں مانتا۔ مولا علی علیہ السلام لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ جب لشکر کے ساتھ روانہ ہوئے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اداس ہونے لگے. مولا علی علیہ السلام کے لیے میرے آقا اداس ہونے لگے اور دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے. اللہم اللہم لا تمتنی حتی توریانی علیہ. اے اللہ مجھ محمد کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک میں علی کو سلامت دیکھ نہ لوں. اب اس حدیث سے اس دعائے مصطفی سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میرے پاک نبی نے مولا علی سے کتنا پیار کیا. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا. دنیا کہنے لگی 5 ٹن کا گدھا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. بس آمدم برسر مطلب میں مختصر وقت میں اپنی تقریر ختم کروں گا لیکن تمہیداً بیان کر رہا ہوں. 2 دونی 4 کا کلیہ. اب یہ ایک بچہ ہے معصوم. بچہ اڑتے ادھر کھڑا تھی ان تے منہ کر کھا. اس کی تصویر آ رہی ہے. یہ بچہ اگر پہاڑا سنا دے نا 2 دونی 4 سچ ہے نا. اور میں بوڑھا کہوں نہیں 2 دونی 4 نہیں 2 دونی 8. آپ کہو گے بزرگوں خدا کا خوف کرو. بچہ سچا ہے آپ جھوٹے ہو. ہے کہ نہیں؟ ایک معصوم بچے نے کلیہ بیان کیا 2 دونی 4. اسے بوڑھا رد نہیں کر سکتا. اس لیے فقیر سلیمانی انصاف کی بھیک طلب کرتا ہے. یار انہیں بالغ اٹھو کڈو پچھو چلو انہیں کو پچھو مانگ ملا کاٹ انہیں کو پچھو ملا. نعرہ تکبیر. کلیہ یاد ہے نا. اللہ اکبر میرا ایمان ہے. یا رسول اللہ کا نعرہ میرے مذہب کی پہچان ہے. حق 4 یا ارادہ حق تر دے یا علی آدم رہا ٹھر دے. اور آپ لوگوں کے جذبات کو گرمانے والے آ گئے ہیں. ماشاء ذرا محبت سے نعرہ سنا دو. بھٹا صاحب آپ کے جذبات کو گرمائیں گے آپ کو خوش کریں گے. ماشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ذوق کا نعرہ سنا دیں. ماشاءاللہ تشریف رکھیں کیونکہ یہ بھی اخلاقیات کا حصہ ہے. قرآن حدیث کا باز ہے تو اس کے احترام میں آپ بیٹھ جائیں. ماشاءاللہ ہمارے دلوں میں بستے ہیں بھٹا صاحب. ہم ان کو ضرور سنیں گے. ذوق سے نعرہ سنا دیجئے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ خلافت. سوالک. نعرہ حیدری. جشن عید میلاد النبی. اب بات سمجھ آئی ہے. میں نے مختصر بیان کرنا ہے. ایک بچہ اٹھ کر کہہ دینا 2 دونی 4. ایک بوڑھا اس کلیہ کو رد نہیں کر سکتا. سارے کہیں گے یہ بچہ سچا ہے بوڑھا جھوٹ ہے جو کہتا ہے 2 دونی 8. اب میں آپ سے انصاف کی بھیک طلب کرتا ہوں. ایک کلیہ بیان کر کے آپ انصاف کریں. پھر میں معافی ضمیر صرف 10 منٹ میرے رہ گئے ہیں. میں 10 منٹ میں اپنا معافی ضمیر بیان کر دوں گا. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، آستانہ عالیہ جکھڑ امام شریف، پیر طریقت رہبر شریعت، وارث دستار حضرت امام الدین امام الملک شاہ صاحب، حضرت پیر پناہ علی شاہ صاحب، حضور مخدوم پناہ علی شاہ صاحب، دامت برکاتہم عالیہ۔ تو سنسی مجھے نالا، ہاں تو سمجھ ماشاء اللہ، ہاں حضرت شاہ صاحب، شاہ صاحب اچھا بھائی، اب مہمان بھی آ گئے ہیں۔ حضور مخدوم شاہ صاحب بعد میں ملنا، جس ہستی کی آپ زیارت کر رہے ہو نا، ان کے نانا جان امام الانبیاء کا میلاد ہے، اور یہ حضور پناہ علی شاہ صاحب بیٹھے ہیں۔ ہم نے ان کے دادا حضرت پناہ علی شاہ صاحب کی زیارت بھی کی ہے، ان کے قدموں کو بھی دبایا ہے۔ جب ان کے وصال کا وقت آیا تو ان کے پیشانی مبارک پر لکھا ہوا تھا یا علی، لب پر علی علی ہو، زباں پر علی علی، مر جاؤں تو کفن پہ بھی لکھنا علی علی۔ دوزخ وہ ہے من کنتوں کے منکر کا محلہ، جنت وہ جزیرہ ہے جہاں ذکر علی ہو۔ مجھے اجازت ہے میں کھڑے ہو کر 5-10 منٹ بیان کر دوں، ہے اجازت؟ تمہید کے ساتھ رہنا، 2 دونی 4 کے کلیہ کو کائنات کا کوئی بندہ رد نہیں کر سکتا بلا تمہید۔ میں اپنا معافی ضمیر بیان کرنے والا ہوں، لیکن انصاف آپ نے کرنا ہے، اپنوں نے بھی انصاف کرنا ہے، بیگانوں نے بھی، اغیار نے بھی، سب نے انصاف کرنا ہے۔ میں فقیر سلیمانی انصاف کی بھیک طلب کر رہا ہوں۔ مجھے بتائیں، اگر ایک انسان کوئی گاڑی بنا لے، اس میں فاٹ ہو، وہ گاڑی چلے گی؟ نہیں چلے گی۔ یہ طیارہ ہے جو اڑان لیتا ہے، قیمتی جانیں اس پر سوار ہوتی ہیں، اگر اس میں فاٹ ہو، ڈیفیکٹ ہو، وہ اڑان لے سکے گا؟ مجھے بتاؤ، اگر ایک شخص ایک اچھا بزنس کرنا چاہتا ہے اور اس میں آنیسٹ لوگ اس کے ساتھ نہ ہوں، وہ بزنس چلے گا؟ کہو نہیں۔ چلو میری بات اگر کسی کو سمجھ آئی ہے تو سبحان اللہ تو پڑھ لو۔ بزنس کر رہا ہے، اس میں آنیسٹ لوگ نہ ہوں، وہ بزنس چل سکے گا؟ اور کاریگر کی کاریگری، اس کی بنی ہوئی عمارت ہے، اگر وہ کاریگر اس عمارت کو بنا لے اور وہ کچھ سالوں کے بعد دھڑام سے گر جائے، جبکہ اس کے مد مقابل ایسی عمارت ہو جسے 1 صدی ہو گئی ہو، جسے 2 صدی ہو گئی ہو، جسے 4 صدی ہو گئی ہو، جسے 5 صدی ہو گئی ہو، جسے لوگ کہیں کہ یہ بادشاہی مسجد ہے، اس کی زیارت کرنے کے لیے بادشاہ بھی آتے ہیں، دنیا اسلام سے عمرہ آتے ہیں، صدیوں سے بنی ہوئی ہے مسجد۔ جب اتنی سہولیات نہیں تھی، اتنی بڑی بلندی پر وہ مسجد بنی ہوئی ہے، ایک عمارت آج بنتی ہے، دھڑام سے گر جاتی ہے، 1 صدیوں سے بادشاہی مسجد ہے جو قابل رشک ہے،
انگریز بھی آتے ہیں اس کی فوٹو لے رہے ہیں. مجھے بتاؤ کہ جو عمارت دھڑام سے گر جائے چند سالوں کے بعد کاریگر کی تعریف ہوگی یا شکوہ؟ بتاؤ. میں انصاف کی بھیک طلب کر رہا ہوں. یہ میرا آج کا مضمون ہے. میلاد منانے کا مقصد صرف دف سننا نہیں ہے. یہ سچ ہے میرے نبی نے دف سنا، میں منکر نہیں. اور مدینے میں دف بجا. جب حضور نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے دف اور قوالی پر مناظرہ کیا تو ایک ملا کہنے لگا اس کا پروف کیا ہے؟ تو حضور نظام الدین اولیاء نے فرمایا اس کا پروف یہ ہے مدینے میں دف بج رہا ہے اور حضور کے صحابہ پڑھ رہے ہیں، بچے بچیاں پڑھ رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجبت شکر علینا ما دعا للہ داعی انت شمس انت قمر انت نور فوق نور انت لا شکا محمد انت مصباح الصدور. اور حضور نے فرمایا جب ان کا دف سنا، ان کی عقیدت کو دیکھا، ان کا پیار دیکھا، وہ دف بجا رہے ہیں، میرے آقا نے حوصلہ افزائی فرما دی. سنیے میرے نبی کا فرمان. میرے آقا نے فرمایا من احبانی من احبانی من احبانی کانا معی فی الجنہ. جس نے میرے ساتھ پیار کیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جنہیں عشق نبی وچ مر گئیاں او تر گئیاں، اور جے کو مٹھے مدنی نال پیار ہے ہوندا بیڑا. میرا باپی ضمیر میرے کلیہ سے آپ سمجھ گئے ہیں. عمارت گر جائے تو کاریگر کا شکوہ، عمارت موجود ہے تو بادشاہی مسجد. زمانہ دیکھ رہا ہے دین دینے والا خدا ہے. طیف میں پتھر کھا کر دندان مبارک شہید کرا کر لہو لہان ہو کر اس عمارت کو خون سے آبیاری کرنے والا محمد ہے. اور اگر دراڑ پڑی یزید ملعون کے دور میں تو سرکار نے فرمایا حسین و منی وآنا من الحسین، حسین و منی وآنا من الحسین. جس عمارت کو اپنے خون سے پاک محمد نے بنایا، اس عمارت کو جب بچانے کا وقت آیا وہ دور یزیدی تھا. حسین نے اس عمارت کو بچایا. خدا کی قسم روح کائنات کے علماء کو چیلنج سے کہتا ہوں کسی نبی کی بچی بیٹی کو ہتھ کڑی نہیں لگی. اگر ہتھ کڑی لگی ہے دین کو بچانے کے لیے محمد کی بیٹیوں کو لگی ہے. اور میرا عقیدہ ہے حیدر. ذرا نعرہ لگا دو، میرے ساتھ کہتے رہو حیدر حیدر حیدر. ذرا کہو نا حیدر 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 حیدر. یہ وہ در ہے، ہر کوئی اس در پر آتا ہے. اس در والے کسی سے دنیا مانگنے کے لیے نہیں جاتے، دین بچانے کے لیے ہاتھ کڑیاں لگتی ہیں. نبی کی بیٹیوں کو جہاں دین بچانا پڑا وہاں ہاتھ کڑیاں لگ گئی، لیکن دنیا کو آل محمد نے ٹھوکر لگا دی. مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنج تن کا گدا. اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے، کسی میں رنگ ایلی ہے،
کسی میں بو رسول. اس لیے مجھے کہنے دو یہ دین کی عمارت محمد کے خون سے بنی. ایک علامہ کا میں نے بیان سنا, وہ تفسیروں میں بتا رہا ہے اور سچ کہہ رہا ہے. انعمت علیہم کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ کا انعام کون ہے؟ اللہ کا انعام علی ہے, اللہ کا انعام پنجتن پاک ہے, اللہ کا انعام 12 امام ہے, اللہ کا انعام 4 معصومین ہے, اللہ کا انعام آل محمد ہے. سچ ہے, سچ ہے, وہ حسن و حسین بھی اللہ کا انعام ہے کہ محبوب نے کاندھوں پر اٹھا لیا. انعمت علیہم ابو بکر عمر, یہ بھی اللہ کا انعام ہے محمد کے ساتھ لیٹے ہوئے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے کہ نبی پاک صاحب الاولاد نے فرمایا الفاطمہ تو بدعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. نبی پاک کھڑے ہو جاتے تھے. یہ بھی اللہ کا انعام ہے. بستر پر اما عائشہ ہے, جبرائیل واج لاتا ہے. اور اگر منافق اما عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں جھوٹی, تو اللہ سورت نور نازل فرماتا ہے اور ایتیں نازل ہوتی ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم. جب یہ ایت اتری امی عائشہ نے سر سجدے میں رکھ دیا. سبحان اللہ, میں وہ محمد کی پاک گھر والی ہوں, یہ اللہ کا انعام ہے. انعمت علیہم کہ اللہ سورت نور میں میری پاک دامنی بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے ھذا سبحانک ھذا بہتان عظیم. بس بات ختم ہو گئی. 5 منٹ مجھے سن لو. اس لیے ہمارے نبی کا محمد نام ہے, جس کی تعریف خدا کرے. میرے نبی کا لقب مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ کا لغوی معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. مصطفیٰ کا لغوی معنی کیا ہے؟ چنا ہوا. امت چنی ہوئی ملی. خدا دی قسم نبی سکھ دے گئے سکو امتی چا بڑا میں ہاں. اہل بیت مصطفیٰ کو چنی ہوئی ملی. انما یرید اللہ لے جو زہبان کو مرچا اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صحابہ چنے ہوئے ملے. قرآن محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. حرم چنا ہوا ملا. نوح نبی کی بیوی کافرہ, لوط نبی کی بیوی کافرہ مر گئی, اور محمد کے ازواج چنے ہوئے ہیں. پڑھو قرآن. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, اے نبی کی بیویوں تم بے مثل بے مثال ہو. النبیو اولا بالمومنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. میرے نبی کی گھر والیاں مومنوں کی مائیں ہیں. ازواجہ امہاتہم دا مانا نساما. محمد دے ازواج مومنے دیا ماما. کہہ دو نا سبحان اللہ. النبی اولا بالمومنین وازواجہ امہاتہم دا قرآنی مانا نساما. محمد دے ازواج مومنے دے ماما. میدہ کم دے قرآن سنا من کوئی مننے یا نہ مننے دوئے جہانے ماریا بیسی جرا حد قرآن دی بھنے. اس لیے اللہ کے نبی کو آل ملی چنی ہوئی. قرآن ملا وہ کتاب ہے. تورات زبور انجیل یہ کتابیں بدل گئیں, لیکن جو نبی کو چنا ہوا کلام ملا. اللہ نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. قرآن چنا ہوا, اہل بیت چنے ہوئے,
12 امام چنے ہوئے، 14 معصومین چنے ہوئے، آل محمد چنے ہوئے، جہاں آل محمد اولاد رسول چنی ہوئی ہے، اے محبوب تیرے صحابہ، آپ نے فرمایا ان اللہ اختار علی اصحابی و اصحاری، اللہ نے مجھے صحابہ بھی چن کر دیے، اختار علی اصحابی و اصحاری، میرے جو سسر ہیں ابو بکر عمر وہ بھی چنے ہوئے مجھے ملے۔ ہم کیوں نہ کہیں ایک میں عام سا بندہ ہوں، اپنے سورے کو آدھا میں نے سورہ شریف، ساس کو آدھا میں نے اماں ہی بیٹھی ہے، اماں ساس سین اماں کیا کہو سو، سورہ شریف آ گئے، سورہ شریف میں نے سر تے قرآن رکھ، ساری کائنات دے سورے ایک پاسے محمد دے سورے دا شان زیادہ ہی۔ مولا علی علیہ السلام بس 2 منٹ رہ گئے، پھر دف بھی سنو، نعتیں بھی سنو، 2 منٹ سن لو۔ مولا علی علیہ السلام اپنا سر اقدس بلند کر کے کہہ سکتے ہیں میں علی وہ خوش نصیب ہوں کہ میں محمد امام الانبیاء کا داماد ہوں۔ ابو بکر عمر بھی فخر اور شکر سے کہتے ہیں ہمارا داماد محمد مصطفیٰ ہے۔ باقی میلاد کی محفل میں اور خیال کرنا، حضور نے فرمایا من سبا اصحابی فقط سبانی، اگر تیرے ریسرچ میں آ جائے کہ اس کے ساتھ لفظ صحابی لکھا ہوا ہے توہین مت کرنا۔ کوئی نبی دین کو ادھورا چھوڑ کر نہیں گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم وردیت لکم الاسلام دینا ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ یہی کتاب مبین قرآن ہے کہ میرے نبی نے فرمایا اے مسلمانوں 2 چیزوں سے تمسک رکھنا، ایک آل محمد سے، ایک قرآن سے۔ آل محمد کیوں بولا؟ آل محمد تو ہمیں قرآن سکھانے والے ہیں، آل محمد نو کے سنا پر قرآن پڑھنے والے ہیں۔ میں قرآن مانتا ہوں، آل محمد کو مانتا ہوں۔ کسی نے کوئسچن کیا تو تاریخ کو نہیں مانتا؟ میں نے کہا مانتا ہوں۔ 2 تاریخ ہیں، ایک تاریخ اسلام جسے دا میسج میں کنورٹ کیا گیا، ایک تاریخ حسین علیہ السلام جس پر 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا سید معین الدین چشتی اجمیری لکھتا ہے شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ باقی تاریخوں نے مسلمانوں کے گھر اجاڑے، قتل و غارت کیا۔ خدا کی قسم ابو بکر 2 چادروں میں دفن ہوئے، دھلی چادروں میں، کچھ نہ چھوڑا۔ میں کہتا ہوں اپنے تو اپنے میرے پیارے بھائی بتا دے، مجھے کوئی رسالہ دکھا دے اپنے علماء کا کہ ابو بکر عیاش تھا، جب وہ تخت خلافت پر بیٹھا تو اس کی عمر 61 سال تھی، اور سنت کے مطابق 63 سال کی عمر میں 63 سال کی عمر میں ابو بکر اللہ کو پیارا ہوا، نبی کے ساتھ دفن ہوا۔ مولا علی نے سلام کیا، یا رسول اللہ تیرا بوڑھا ابو بکر غار والا آیا ہے، در مصطفیٰ کا دروازہ کھل گیا، یوسل الحبیب الحبیب، یار کو یار سے سنا دو۔ ابو بکر کے گھر میں چراغ بھی نہیں جلا تھا، کچی مسجد تھی۔ مولا علی نے حضرت ابو بکر کی بیوہ ام فروہ سے شادی کی۔
مولا علی نے طرز کیا، ابو بکر کے یتیم بیٹے محمد بن ابی بکر کو پالا، محمد بن ابی بکر کی تربیت کی، محمد بن ابی بکر کی شادی کی۔ محمد بن ابی بکر کا بیٹا ہے جو 7واں عالم ہے، نائب امام ہے مدینے میں، اور قاسم کی بیٹی حضرت ام فروہ ہے جس کا نکاح میرے پاک امام محمد باقر سے ہوا، جس کے تولد سے امام جعفر صادق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس لیے تطہیرہ سے رشتہ جڑا تو بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی۔ حضرت ابو بکر امام جعفر صادق کا پرنانا ہے، مولا علی علیہ السلام امام جعفر صادق کے پردادا ہیں۔ تو اس لیے ہمارا تعلق قرآن اور آل محمد سے ہے۔ آخری وقت جب میرے امام حسین پر ضرب لگی، آخری بات بتا دوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو بتا دوں، عرض کر دوں شاہ صاحب کہ بلا کہ جب امام حسین، خدا کی قسم میرا عقیدہ ہے نبیوں کے بعد امام ہیں بے شک، لیکن اس امام حسین علیہ السلام نے جو قربانی دی وہ قربانی کسی نبی نے بھی نہیں دی۔ دیکھو نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں جھونکے گئے، چکھا گلزار ہوا، بیٹے پر چھری چلانے لگے تو بکرا ذبح ہوا، اتھا بکرے پہ کوئی دن، اتھا بچڑے پہ کوئی دن۔ مولا علی علیہ السلام کو ضرب لگی تو حسن حسین نے بابے کو اٹھا لیا، گھر لے گئے تو بیبیاں موجود تھی، صاحبزادیاں موجود تھی، بہو موجود تھی، مشروبات تھے، مولا علی کی خدمت تھی، لیکن خدا کی قسم محمد اس دنیا سے رخصت ہوئے، علی تھے، سین زارہ ہے، حسن حسین ہن، ام المصائب زینب ہے، لیکن حسین او جرول کربلا دے وچ جھڑیا ہے، میں نے حسین کو جامڑ والا کوئی نہ ہاں۔ اے جی پڑھی نہ نماز نمازیاں نے، جڑی پڑھی تا نماز حسین ہے، نماز ہے ناز نمازیاں دا، پر نماز دا ناز حسین ہے۔ خنجر لے کر شمر سامنے آتا ہے، آپ نے فرمایا الطارفونی قبل حاضر یوم، آج دن سے پہلے اے شمرہ تجھے میرا تعارف ہے۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا تو آپ نے فرمایا حل چیتا کوفہ فی زمان ابھی، تو میرے باب امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں کوفے آیا تھا۔ اے شمرہ شربتا خمرہ، تو نے شراب پی تھی، میرے بابے نے تیرے اوپر حد جاری کی، شادیوں کی محفل میں فعل یزید فعل شمر کرنے والوں، شرابیں پینے والوں، یہی فعل یزید و شمر تھا۔ حسین ابن علی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہم شکل محمد علی اکبر کو کیا جواب دو گے؟ تو میرے امام نے فرمایا جب تو قیدی تھا بتا تجھے کھانا کون کھلاتا تھا، تجھے ٹھنڈا پانی کون پلاتا تھا؟ شمر کہتا ہے ہوبا صغیر ابن علی، علی کا لخت جگر لال، جس کا مکھڑا سراپا چاند کو شرمندہ کرتا تھا، وہ حسین مجھے پانی پلاتے تھے، مجھے کھانا کھلاتے تھے۔ آپ نے سرد آنکھ کھینچی، آپ نے فرمایا ہاں ہوبل حسین، وہی حسین میں ہوں۔ اے شمر ہم تو کوثر کے مالک ہیں، ہم پانی طلب نہیں کرتے، اور شمر ذرا رک جا، سجدہ تو کر لینے دے۔ اے جی پڑھی نہ نماز نمازیاں نے، جیڑی پڑھی تا نماز حسین ہے، نماز ہے ناز نمازیاں دا، پر نماز دا ناز حسین ہے۔ جب آپ سجدے میں گئے
ظالم نے خنجر کا وار کیا، حسین دا اللہ اکبر فرما مڑھا، رب اکبر دا گھوڑ لہا مڑھا۔ علی بابا نبی نانا شجاعت ہو تو ایسی ہو، سرے نیزے پہ چڑھ کر سنایا کلام اللہ، اور پیغمبر بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ حسین ناطق قرآن ہے، حسین مجسم قرآن ہے، حسین بولتا ہوا قرآن ہے، حسین مظہر مصطفیٰ ہے، حسین حضرت حسین زہرا کے دودھ کی تاثیر ہے، حسین علی کی شجاعت ہے۔ حسین وہ ہے کہ کوئی قاری مسجد میں قرآن پڑھے، کوئی مدرسے میں قرآن پڑھے، کوئی مکتب میں قرآن پڑھے، کوئی عالم منبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھے۔ حسین ابن علی وہ ہے جس نے نو کے سینہ کو منبر بنایا، الحمد سے لے کر بناس تک، کربلا سے شام تک 80 ختم قرآن کا سنایا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ ذرا واہ واہ کہہ دو جس کو میرا بات سمجھ آیا ہے۔ علی و فاطمہ رسول اللہ سے جو بھی تعلق رکھتے ہیں وہ واہ واہ۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار۔ جو واہ 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 سے بلند نہیں کہے گا میں سمجھوں گا آل محمد کا دشمن ہے۔ اگر تو صلاۃ و سلام پڑھتا ہے تو ماں کے قدم چوم۔ حضرت آدم حوا کی حق مار صلاۃ و سلام تھا۔ اگر صلاۃ و سلام پڑھ دی تے ماں دے پیر چوم، نہیں میں پڑھا تے میں کچھ نہیں آکھ سکتا۔ اب واہ واہ سننا چاہتا ہوں۔ علی و فاطمہ شبیر و شبر رسول اللہ دے انوار۔ ابو بکر و عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے یار۔ کہہ دو واہ واہ، کہہ دو واہ واہ۔ اللہ اکبر میرا ایمان ہے، یا رسول اللہ دا نعرہ میرے مذہب دی پہچان ہے۔ حق چار یار آدھا حق کر دے، یا علی آدھا میں ہاں ٹھر دے، لیکن انہیں مٹھے انداز نال بانے ہاں دا درد پو بھی میں علی علی کریں۔ کہیں دے آسمان دی بجلی ڈھا دی ہوئے، حق چار یار آنکھیں نعرہ تکبیر، رسالت، خلافت، نعرہ کسی کی طاقت ہے تو قیامت تک ایک ناروں کو روک کر دکھائے۔ جو کہتا ہے یا علی نہ کہو کوئی قبر بچ، جیرا دے حق چار یار نہ کوئی تھو کوئی قبر بچ، لیکن اس کلیہ کو نہیں توڑ سکتا۔ قیامت تک اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگتا رہے گا، یا رسول اللہ کے نعرے بھی لگتے رہیں گے، حق چار یار دے نعرے بھی لگتے راسل تے یا علی دے نعرے۔ حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن دلالت، مذہب حق، اہل سنت، اہل جنت جماعت، قبلہ مخدوم پناہ علی شاہ صاحب۔ آوت پانی پلا مڑالا کوئی ملاد منا انہیں سہرہ پئی کھڑے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
حبیب اللہ. سارے مل کے پڑھو جاؤ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ظفر خان مبارکباد. ماشاءاللہ بابا فرید دے بچڑے کو مبارک ہوئے کہ سونی محفل سجائی سی. سبحان اللہ ماشاءاللہ الحمدللہ. پیر فرید دا میں غلام تے نسبت دا ہے کہ شعر اشعار ضرور پیش کرے سام جی میں آدھے بیٹھے ہیں. آپ ہک کے ہک دی دم دم سک کے ہک دے جا جا وچ ہن ڈیرے کیا اچ تے کیا جھک کے ہک کو جرا ڈو کر جانے او کافر تے مشرک کے. پیر فرید نے فرمایا کوٹھے تے چڑھ دیکھ فریدہ گھر گھر لگی اگ میں سمجھا کہ میں مٹھیا اور مٹھیا سارا جگ. اچھا اچھا سبحان اللہ. ہند سندھ تے پنجاب جہاں مرید ہے اندہ اسم اعظم خواجہ فرید ہے. ہند سندھ تے پنجاب جہاں مرید ہے اندہ اسم اعظم خواجہ فرید ہے. مٹھن دا کوٹ ہے فرید اندہ گھوٹ ہے تے شریعت دی اوٹ ہے تے حقیقت دا ناز ہے. مکاؤ گال مکدی خالق روکو نہیں رکدی ہندے وچ کوئی راز ہے. پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اچھا اچھا پڑھا. پڑھئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. رحمت دا دریا یا الہی تے ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. جے ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بن جاوے میرا. تے لوکی مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی تے میں سنیا اتے اونے آنا جد منہ دے کملی کالی تے میں سنیا اتے اونے آنا جد منہ دے کملی کالی. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت علماء اہل سنت. سبحان اللہ. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں کون جلوہ نما آج کی رات ہے. اس طرف دھوم ہے اس طرف دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے. ہم پہ لطف
خدا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، سب کہہ دو آمین، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کی منزل کی جانب سفینے چلے، میری سائن دعا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی جاری رہے گا۔ میں جناب اسلام کلاچی صاحب کو دعوت دے ساں وہ تشریف کے نام اسلام کلاچی صاحب۔ حضرات گرامی ایک ضروری اعلان سماعت فرما گنو، انشاءاللہ العزیز العزیز 5 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء با مقام دربار عالیہ اویسیہ بلاک 4 چوک جنوبی دے اندر سالانہ جلسہ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منعقد تھی نب ہے، جنہیں حضرت علامہ مولانا مفتی احسان الحق قادری صاحب خانے وال والے خصوصی خطاب فرمیسن شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو، اور اگلی جمعرات، یہ جمعرات نہ اگلی جمعرات 12 نومبر بروز جمعرات بعد نماز عشاء بلاک نمبر 45 نازک کمہارا والا گول باغ بالکل ہی جلسہ گاہ دے قریب ایک عظیم و شان جلسہ بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد تھی نب ہے، جنہیں حضرت علامہ مولانا سعید احمد فاروقی صاحب ملتان والے خطاب فرمیسن، تمام حضرات شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کرو، اور 14 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء بلاک 48 اور 5ویں دی درمیانی سڑک نزد فارا چوک پتھر بازار ایک عظیم و شان سالانہ محفل نعت منعقد تھی پئی ہے، جے دے وچ ملک دے مشہور عالمی شہرت یافتہ ثنا خان افضال حسین سہروردی صاحب شاگرد خاص سید فصیح الدین شاہ صاحب سہروردی وہ تشریف گنو سن، اور انہیں دے نال شیخ نصیر عباس صاحب لئیے والے وہ بھی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم دا نظرانہ پیش فرمیسن، اور حضرت علامہ مولانا محمد اقبال اختر فاروقی صاحب دا خطاب ہو سی۔ تمام حضرات 14 نومبر بروز ہفتہ بعد نماز عشاء این عظیم و شان محفل نعت دے اندر شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل بلا تاخیر ایک پڑھ گنا اسلام کلاچی صاحب کو دعوت دینے آئے انہیں کو، کیونکہ وہ سارے شہر ڈیرہ غازی خان دے پاؤں عظیم ساری واسط شخصی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، ثنا خان مصطفیٰ۔ کیونکہ ٹائم ہے گا نا، یہ واسطے گوگے بھائی نے بھی حکم جاری کیتے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں کہ سارے مہمان ثنا خان تشریف فرمائے، اساں ہن کو سنن واسطے آئے ہیں، انہیں کہنا تے انہوں دا اپنا حکم تھا کہ بھئی
کچھ شعر سب سنا جو کوئی نعت شریف دے سارے دوست مل کے درود پاک پڑھو جا بس میں کہیں تمہید دے بغیر دو چار شعر سنا دا پیا نعت شریف دے دونوں عالم کا نغمہ ہے صلی اللہ دونوں عالم کی رحمت کا